السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو انسائٹ پریپریشنز۔ اسٹوڈینٹس، اسلامک ہسٹری میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کو آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ تو آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور اس سے نیکسٹ کے جو چند لمحات ہیں ان کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد خلافت راشدہ کو بریفلی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ تو اس کے جو موسٹلی جو ایونٹس ہیں یہ ایگزامس کے حوالے سے، کمپٹیٹیو ایگزامس کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہیں۔ آپ نے یہ لیکچر بالکل مس نہیں کرنا اور اس کو کمپلیٹ دیکھنا ہے تاکہ اس کے جو موسٹلی کوئسچنز ہیں اس لیکچر کے وہ آپ کو کلیئر ہو سکیں۔ تو فرسٹ آف آل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع حج کے موقع پر 9 ذی الحجہ کو جو ہے وہ دیا، اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ فرسٹ آف آل 26 ذی-القعدہ 10 ہجری کو مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے ٹو پرفارم حج کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 26 ذی-القعدہ کو 10 ہجری میں جو ہے وہ مدینہ روانہ ہوئے، مکہ روانہ ہوئے۔ ازواج مطہرات ساتھ تھیں۔ ذوالحلیفہ میں احرام باندھا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے کہاں احرام باندھا، ذوالحلیفہ میں، اور مناسک حج جو ہے وہ ادا کیے۔ اس کے بعد 9 ذی الحجہ کو عرفات تشریف لائے اور ناقہ پر سوار ہو کر خطبہ دیا۔ ناقہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام تھا جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر جو ہے وہ خطبہ دیا۔ تو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ سواری کیا تھی اس وقت۔ اس کے بعد 1 لاکھ مسلمانوں نے حج ادا کیا۔ کچھ جگہ پر 1,24,000 ہے، لیکن 1 لاکھ آلموسٹ جو ہے وہ صحابہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا، اور 13 ذی الحجہ کو واپس مدینہ روانہ ہوئے۔ 26 ذی-القعدہ کو جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور 13 ذی الحجہ کو حج کمپلیٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ کی طرف واپس روانہ ہوئے۔ تو یہ خطبہ حجۃ الوداع کا جو بریف جو ہے انٹروڈکشن آپ سمجھ لیں وہ تھا۔ اس کے بعد کیونکہ یہ آخری خطبہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، آخری ایونٹ تھا جو بڑا ایونٹ تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ وفات ہو گئی، تو اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد ذکر الہی میں مصروف رہے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خطبہ حجۃ الوداع میں ہی موسٹلی اللہ تعالیٰ کے احکام کو بریف کیا، اس کے بعد لوگوں کے حقوق اور جو مین امپورٹنٹ احکام تھے اللہ تعالیٰ کی، ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ہے وہ مکمل کیا۔ اس کے بعد خطبہ حجۃ الوداع کے بعد جب گھر تشریف لائے تو ذکر الہی میں مصروف رہے اور لوگوں کو نصیحتیں کرتے رہے کہ اچھے کام کرو اور لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ ان کو دو۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی، یعنی کہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر الہی میں مصروف رہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طبیعت تھی وہ بھی خراب ہو گئی، تو بیماری کی حالت میں نمازیں پڑھاتے رہے، امامت کرتے رہے مسلمانوں کی۔ تو حضرت ابو بکر تھے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ کوئسچن ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں جو ہے وہ امامت کروائی۔ اس کے بعد 7 شنبہ 13 ربیع الاول 11 ہجری کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو وفات پائی، اور 13 ربیع الاول کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کیا گیا، جہاں پیسنٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ مبارک ہے، تو یہ حضرت عائشہ کا حجرہ تھا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا گیا۔ ترکہ میں اپنا سفید خچر، ہتھیار اور کچھ زمین جو ہے وہ چھوڑی۔ ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ضرورت کی چیزیں ان کے پاس تھیں،
تو وہی ترکے میں جو ہے وہ چھوڑا۔ آپ وسلم کے جو اس کے بعد ازواج مطہرات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سی، اس کے بعد آپ وسلم کی ڈسکس کریں۔ فرسٹ آف آل عالمی شباب میں 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا۔ حضرت خدیجہ کی عمر جو ہے وہ اس وقت 40 سال تھی آلموسٹ۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ نکاح کا پیغام بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری اور امانت داری کو دیکھ کر، تو اسے آپ نے اپنی چچا کے ساتھ مشورے کے بعد قبول کر لیا۔ اس کے بعد یہ حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ شادی تھی آلموسٹ 50 سال یہ قائم رہی۔ اس کے بعد زوال شباب میں یعنی کہ 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شادیاں کی، اور اس میں جو حضرت سودا تھیں، حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت زینب، حضرت ام سلمہ، حضرت زینب، حضرت جویریہ، حضرت ام حبیبہ، حضرت میمونہ اور حضرت صفیہ۔ تو پہلے جو فرسٹ آف آل جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ تھیں۔ اس کے بعد 10 شادیاں جو ہے 10 امہات المومنین جو ہے وہ بعد میں 50 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے وہ شادیاں کی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر 3 صاحبزادے تھے۔ حضرت عبداللہ جو ہے وہ ماریہ قطبیہ کے بطن سے تھی، اور 2 باقی صاحبزادے حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور 4 صاحبزادیاں جو ہیں وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے تھیں۔ حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ زہرا جو ہے یہ حضرت خدیجہ سے تھیں، اور باقی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اب یہ جو صاحبزادے تھے ان کی جو ہے وہ کم عمری میں ہی وفات ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاحبزادیاں تھیں ان میں حضرت رقیہ، حضرت عثمان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور فاطمہ الزہرا جو ہے یہ حضرت علی کے ساتھ ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا، اور حضرت زینب جو ہیں ان کی وفات ہو گئی 8 ہجری میں، کیونکہ سب سے یہ چھوٹی تھی، اور 8 ہجری میں جو ہے یہ وفات پا گئی۔ ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے جو لاسٹ ایونٹس تھے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نزدیک ترین اس وقت صحابہ تھے ان میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، تو ان میں سے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو سلطنت کا جو ہے وہ خلیفہ چنا گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے قریب تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ بھی حضرت ابوبکر صدیق ہی تھے، تو ان کو جو ہے وہ خلافت کی مسند پر بٹھایا گیا۔ تو ان کو تھوڑا ڈسکس کریں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں، ہم ان کو کمپلیٹ بھی صدیق پر تھی جو کہ سب سے اس وقت مایہ ناز صحابہ تھے، اور تمام ریاستی معاملات کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال رکھتے تھے۔ حضرت صدیق کا خلافت کا دور ہے وہ آلموسٹ 2 سال کا ہے، 11 ہجری سے 13 ہجری تک یہ خلافت کی مسند پر براجمان رہے، اور ان کے جو مین پوائنٹس ہیں حضرت ابوبکر صدیق کے ان کو اگر ہم ڈسکس کریں تو فرسٹ آف آل ان کا جو اصل نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے، کنیت ابو بکر، اور قریش کے قبیلے بنو تیم سے تعلق تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے حوالے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق قریش کے کس قبیلے سے تھے، بنو تیم۔ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور 6ٹھی پوسٹ میں نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ 6ٹھی پوسٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے وہ قریشی خاندان سے تھا سارا، تو 6ٹھی پوسٹ میں ان کا سلسلہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ بڑوں میں سب سے پہلے اسلام، بڑوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے
اور چھوٹوں میں بچوں میں حضرت علی نے، اور جو عورتیں تھیں ان میں حضرت خدیجہ نے، جو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، انہوں نے سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ قبول کیا۔ اس کے بعد ربیع الاول 11 ہجری میں مسند خلافت ملی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوئی تو ان کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان کو مسند خلافت پر بٹھایا گیا۔ اسامہ بن زید کے لشکر کی روانگی زید بن حارثہ کے انتقام کے لیے تو موتا مہم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں زید بن حارثہ کے انتقام کے لیے ایک لشکر روانہ کیا، جس کے دوران جب وہ لشکر روانہ ہو گیا تو اس کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو لشکر جو ہے وہ واپس آ گیا، وہ اپنے جو ہے وہ ٹارگٹ تک نہ پہنچ سکا۔ لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ مناسب سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کام ادھورے رہ گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے، ان کو مکمل کیا جائے۔ تو آپ نے سب سے پہلے حضرت اسامہ بن زید کے لشکر کو جو ہے وہ روانہ کیا زید بن حارثہ کے انتقام کے لیے۔ اس کے بعد جو مین اس وقت کی ٹریجڈی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے لوگوں نے اسلام کو جو ہے وہ بہت سے لوگوں نے نبوت کا دعویٰ سٹارٹ کیا، بہت سے لوگ تھے، تو ان کو مدعیان نبوت کے خاتمے کے لیے ابوبکر صدیق کو کافی مشکل جو ہے وہ اقدام اٹھانا پڑے۔ ان میں مدعیان نبوت کا خاتمہ مسلمہ کذاب، طلحہ بن خویلد، حفاظ کرام جو ہے وہ کافی شہید ہوئے۔ تو یہ جو ہے وہ بہت بڑی جنگیں ان کے ساتھ لڑنی پڑی۔ اس کے بعد مرتد سرداروں کا استحصال، مرتد جو اسلام کے بعد اسلام سے جو ہے وہ راہ روی انہوں نے اختیار کر لی، تو ان کا بھی استحصال کیا۔ اس کے بعد منکرین زکوٰۃ یعنی کہ اس وقت جو زکوٰۃ اسلامک فنڈ جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی سمجھا جاتا ہے اسلامی ریاست میں، تو ان کے خلاف جہاد کیا۔ اس کے بعد عراق کی فتوحات، خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں عراق کو فتح کیا گیا۔